معزز امیر محترم، تمام عاشقان مصطفیٰ، بالخصوص محمد اقبال صاحبی صاحب امیر ضلع پاکپتن اور ان کی تمام کابینہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بکاؤ میڈیا اور بکاؤ سیاستدان اور بکاؤ بیوروکریسی اور وہ سارے مل کر اگر چوروں کے اور جناب ڈاکوؤں کے استقبال میں مصروف ہوں تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ سلام ہے ان حضور کے غلاموں پر جو یہ نہیں دیکھتے بھائی حالات کیسے ہیں اور ملکی حالات کیسے ہیں اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ آج بحیثیت پاکستانی جو حال زار ملک و ملت کی ہے اور بحیثیت ملت جو حالت زار امت کی ہے، آج کا دن یہ ہمیں وقت ضائع کیے بنا پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کے اندر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا اور پاکستان کے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اہلیان نورپور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بات چند منٹوں کی یا چند 10 20 25 منٹ کی کرنی ہے، لیکن آپ نے بات بڑی جاگ کے سننی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دیتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی پاکستان کو بناتے وقت اور یہ عہد کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لیکن آج 76 سال گزرنے کے باوجود وطن عزیز پاکستان کے اندر وہی ڈاکو راج، وہی بتہ خوری، وہی اقربا پروری، وہی عیاش پرستوں کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور اپنی اپنی باریاں لگا کر کوئی پکھنڈ بنا کر جیلوں میں چلا جاتا ہے اور کوئی جناب ڈرامے لگا کر باہر کے ملکوں میں لندن میں اپنی عیاشیاں، اپنے سمر ڈے اور جناب ہالیڈیز مناتا ہے اور وقت پورا ہونے پر قوم کے مسیحا بن کر یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پر آتے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ملک و ملت کے لیے آ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا رے بے وقوف، اور قوم کو بھی کوئی حال نہیں، اور قوم میرے سادہ لوگ، قوم میری باسیوں، پاکستان کے باسیوں، ذرا خیال کرو، جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ تمہارے اور میرے لیے آ رہا ہے۔ جنہوں نے ان کو جناب ٹی سی ایس اور کوریئر کرا دیا، وہ آج پاکستان کے دل مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں سے اختتام کروں۔ میں نے کہا قبلہ قرض اتارو، ملک سواروں سے آغاز کرو، قرض اتارو اور ملک سواروں سے آغاز کرو اور اختتام 50 روپے کے اسٹامپ تک کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو، اس وطن کو، اس قوم کو، اس ملت کو کس طرح لوٹ کر کھایا ہے، تم نے اس ملت کا شرادہ کس طرح بکھیرا ہے۔ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ احمد قاسمی کو جناب امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب کارگل پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کا سودا کس نے کیا ہے۔
یہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ قوم کو مجراب قرض اتارو اور ملک سواروں پر قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن اور سرے محل کے اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں، اور یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اغیار کی گود میں بیٹھ کر تختہ دار پر عاشق رسول ممتاز قادری کو کس نے تک لٹکایا ہے، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ 7B اور 7C کس نے قادیانیوں کے کہنے پر اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جناب قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی مسجدوں سے، خانقاہوں سے اور جناب دینی مراکز سے، مدارس سے مسجدوں کے سپیکر کس نے اتارے ہیں، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے پر یہ FIRs اور یہ W11 کے قانون کس نے لگائے ہیں، یہ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگائی ہیں، یہ مشائخ کی پگڑیاں کس نے نوچی ہیں۔ آج قوم کا بھیڑیا آج اپنے جناب دانت گرنے کے باوجود وہ جناب گرگ جس کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن بھیڑیے کو آج نئے شکار کے لیے یہ سجا کر پلیٹ میں لا کر رکھ دیا جا رہا ہے، یہ قوم کا مسیحا ہے، اور نعرہ لگا ہے کہ امید سے یقین تک۔ میں نے کہا نہیں، یہ نعرہ یہ نہیں، اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے پلیت سے لعین تک۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ اور پاکستان کے اندر لانچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا راستہ روکیں، تو میں نے کہا مرحبا قبلہ، اگر آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے تو آؤ ذرا پاکستان کے گلی کوچوں میں نکلو۔ یہاں امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، قائد عظیمت پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لبیک کا سفرے کر گئے ہیں، اور گندے اور بے موسمی کیڑے جو صرف مفاد پرستی کے نام پر باہر نکلتے ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کے رنگین نعروں کے نیچے نہیں آنا، ہم نے اب پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ ہاں اب نہ، اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے سروے بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری میڈیا رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی بلہ آیا، نہ کوئی شیر آیا، نہ کوئی تیر آیا، یہاں محمد عربی کا دین آیا، اور انشاءاللہ آ رہا ہے۔ رہی بات سیاست کی تو میدان کھلا پڑا ہے۔ آؤ، اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں پھر سے جناب ختم نبوت کے قانون پر جناب وہ لگاؤں گا، نقب زنی کروں گا، اور پھر سے جناب میں دینداروں کو جکڑنے کی کوشش کروں گا، اور میں تخت لاہور کو جناب اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا، تو ذرا ایک نظر اڈیالہ میں بھی ڈال لینا۔ اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ جناب ہم نے نواز شریف کو نکرے لگایا ہے، اس کی غلط فہمی یہ دور ہونی چاہیے کہ نواز شریف کا پھٹا جناب کھینچنے والے اور پھٹی پونجنے والے وہ بھی لبیک والے تھے، اور جو رہتی کسر ہے قوم کی انشاءاللہ وہ بھی قوم کی آنکھوں کے سامنے تحریک لبیک والے لائیں گے۔ اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، اور وہ جناب جو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ تحریک لبیک والے چھوٹا سا طبقہ ہے، آج چھوٹا سا طبقہ پاکستان کے ہر کوچے، ہر گلی، ہر نگر، ہر تحصیل، ہر شہر، ہر ڈویژن، ہر گاؤں میں موجود ہے، اور جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ اگر ہاں ہم مصروف تھے جب تم 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک کا سودا کر کے، قوم کا سودا کر کے لندن بھاگ رہے تھے، ہم مصروف تھے عمران خان کے ساتھ، ہمارا متھا لگا ہوا تھا ناموس رسالت پر، اسی آڈا لائے ہوئے اسی، اور سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے سا کہ جناب اسی حضور دے نام تے گردناں رکھی ہوئی ہیں، تینوں جان نہیں دیں گے پٹھان، تو ادھر آکھ لو، تینوں پتہ لگے محمد عربی دے غلاماں نال پنگا کیویں لگدا، اسی اونی تے پھٹی پون دتی، تے ذرا خیال نال ہن اے شیخ یہ مکتب نہیں میں خانہ ہے۔ بس یہ میری تمہید سی اج دی کہ قوم جناب جن نے لایا گلی اندر آٹو چلی جی آ رہا، میں کہا وہ جیل چو آ رہا، وہ فلسطین آزاد کر کے آ رہا،
اور قوم واسطے آ رہا باہر حلوے مانڈے پیزے تے جناب برگر تے KFC تے میکڈونلڈ اڑا کے رستہ لال سوا ہو کے آ گیا. میں کہا انج نہیں پتر جے تو آ جاندا کوٹ لکھپت جیل چوں تے اسی بھی کہندے قوم دا لیڈر آ رہا جڑا 50 روپے دے اسٹام تے نسیا اسی اونوں لیڈر کیویں آکھیو تا بھگوڑا آ رہا پتہ کہ قوم دا بن کی گیا. ایک غلط فہمیاں دور ہو گیا نا سارا قوم دے وسائل ارباں روپے لا کے اے جناب کہنے جی یہ جو ہے نا تحریک لبیک والے بڑے سخت ہیں. میں نے کہا تحریک لبیک والے سخت نہیں ہیں, تحریک لبیک والے حق پر ہیں. آج تک کوئی بتائے کہ تحریک لبیک والوں نے کسی کی ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے کیا ایک منٹ کے لیے بھی قابو کی ہو, لیکن ملک کے جناب تمام ڈی سیز, تمام شہروں کے سیز اور تمام جناب ان کے گماشتے جو پالے ہوئے پچھلے 30 سال پر وہ ساری ٹرانسپورٹ اکٹھی کر کے دے کے جا رہے ہیں. جی لائیں اس جناب ارسطو جو کھوتا قسم کا ارسطو ہے جس کو جناب اب لندن سے پالش کر کے دوبارہ لایا جا رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے جائیں. میں نے کہا اس کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ملک کے تمام وسائل ایک دن سارے جمع کر کے کہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے. قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی, قوم اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں وہ والا یقین نہیں جو لندن میں جا کر بس کر جاتا ہے, اور وہ یقین بھی نہیں جو کوٹ لکھپت کی جناب جیل میں جا کر بس کر جاتا ہے. ہاں وہ یقین بھی نہیں کہ جو صرف پکوڑوں اور پٹھوروں اور نہاری پر چلتا ہے. ہمارا یقین وہ ہے جو سامنے گولیاں دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتا, غیر متزلزل نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں یہ ہے حضور کے دین جناب غلاموں کی شان. اور حضور کا دین آئے گا اور میرا مالک, میرا رب, میرا اللہ انشاءاللہ اپنی تدبیروں سے لائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب کہتے تھے تمام ایک پیج پر ہیں, وہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں, یاد ہے نا, ایسا بھول بڑی جلدی جاندی قوم, 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرے جی اس کو لائے ہیں جناب, اور جناب یہ کرے وہ کرے, ایک پیج پر ہے. ایک پیج دے اتنے ٹکڑے کیتے ہیں لبدے ہی نہیں کتنے کیتے. ہاں جی, اور اب بھی سنا ہے ایک پیج پر ہے. تو میں نے کہا آپ کو آپ کا پیج مبارک ہو. ہم اپنی قوم کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم اپنی ملت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, اور ہم ابھی نندن اور جناب مودی کے یار کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے, اور ہم قوم کے بھگوڑوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے. اور ہماری تاریخ گواہ ہے, یہ تو لائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ تو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ میں جو ماحول پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, اب پاکستان میں مسلط شدہ اور جناب امپورٹڈ شدہ اور جناب لندن کے بھگوڑے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے گدے نہیں آئیں گے. انشاءاللہ محمد عربی کے غلام آئیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حضور کے دین نال کھڑے ہو جاؤ یار. ہاں اے دیکھو میں بڑی ذمہ داری نال اس ممبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہا, اے علماء بھی بیٹھے ہیں, اے مشائخ بھی بیٹھے ہیں, اے سادات بھی بیٹھے ہیں, اے جناب سماجی اور سیاسی شخصیات بھی بیٹھی ہیں, اے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں, اے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ادھر جناب ساڑھے اے جناب سارے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں, اے سارے بیٹھے ہیں. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا کہ ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا یہ ثابت کر سکے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانوں کی حکومت کسی ایک شخص نے بھوک دی وجہ نال خودکشی کی دی ہوئے. ایک بھی ایپ بڑی ذمہ داری نال کسی ایک بندے نے بھوک دی وجہ نال جناب خودکشی کی دی ہوئے. اور کہنے جی مولوی سیاست کرن گے مسجد وچ. میں کہا جھلیا جدوں تک مسجد وچ سیاست سی نا ادو تک بچے بھوکنا گھر روندے سن تے اسلام فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج لدوا کے نا جناب راشن لدوا کے انہاں دے بوئے تے پہنچوا رہے سی. تے جدوں سیاست گئی وڈیریاں دے بوئے تے نہ تہاڈی نالی بنی, نہ تہاڈے دروازے بنے, نہ تہاڈیاں سولنگاں لگیاں, نہ تہاڈے روڈ بنے, نہ تہاڈے جناب کپڑا آیا, نہ روٹی آئی, نہ مکان آیا, نہ کھمبے لگے, نہ کوئی آیا, بلکہ جو کچھ ہے سی وہ بھی کھو لیا واپس. تے یار پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بس اتنی گل ہے کہ حضور دے دین والا آ جاؤ. ہاں اور دین والا آ جاؤ. دین کیڑا؟ اج 36 گڑیاں اگے تے 36 پیچھے.
اور جناب ہٹو بچو کون آ رہا جی مجھے تھلے کٹا رہا ہے جی پتہ ہی نہیں جناب ہے فلاں آ رہا فلاں آ رہا ہے جناب ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں. میں کہا 36 گڈیاں اگے 36 پیچھے پروٹوکول نہ کچھ نہیں بنتا. اگر کرتے تے 36 پیبند بھی لگے ہون لیکن حضور دا دین تخت تے ہوئے تے پھر فاروق اعظم چابیاں لین واسطے بیت المقدس کی طرف چلن اور وہ کہن ہوئے تہاڈا امیر تہاڈے وچ ہے وہ کہن امیر کوئی نہیں ساڈا اسی تا مجاہد ہاں اوندے جناب نائبین ہاں اسی جناب بیت المقدس کے دروازے تے آ گئے ہیں تھلے اترو محمد عربی دا دین آ گیا کہ وہ کہنا نہیں نہیں اپنے امیر نو بلاؤ اسی ویکھنا تہاڈا امیر انہوں چابیاں دے دیاں گے. اگر امیر ساڈے معیار تے پورا اتریا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ دیتا کیا امیر المومنین اے جناب یروشلم دے یہودی اور عیسائی یہ کہنے کہ اگر تہاڈا امیر المومنین آوے تے اسی بغیر جنگ تو چابیاں دے دیاں گے. انہوں بلاؤ کہ حضرت فاروق اعظم چل پے مدینہ پاک کو اور بیت المال سے گیا ایک اونٹ پکڑیا اور ایک غلام اپنا نال لیا خادم لے کے چلے تو فرمایا اتنے سفر تو چلنا اتنی منزل میں چلنا اتنی مسافت تو طے کرنی اتنے کلومیٹر اتنے میل میں چلاں گا. جناب اتنے بواں گے تے اتنی دیر تو تھلے کھڑا ہوئے گا تے اتنی دیر تو نکیل پکڑے گا تے میں اتنے بیٹھا گا. جب یہ منزل طے ہوندی گئی تے پھر اللہ تعالی رب دیا شانہ تے رب دیا نا جب سامنے بیت المقدس تے جناب قلعے آئے نا تے جناب غلام دے اتنے چڑھن دی باری آ گئی اور فاروق اعظم دے تھلے نکیل پکڑن دی باری آ گئی. انہیں کیا امیر المومنین میں تو تہاڈا خادم ہاں تسی اتنے سوار رہو میں نکیل پکڑ کے چلنا. فرمایا نہیں اے ہن حضور دا دین ہے ہاں اے ہن حضور دا دین ہے تامین حق بحق دار سفر. فرمایا ہن حضور سانو دین دے کے گئن اسی غلاماں دا اپنے ذاتی غلام دا حق بھی غصب نہیں کرنا. جڑے قوم دے اربر پہ کھا جان قوم دے بچیاں دے جناب دودھ دے فیڈر بھی انہوں نے نہ بچن اور تھار دے بچے بھوک نال مر جان اور جناب ملت دے بچے اور ملت دیاں جناب بیٹیاں او اپنی عزتاں ویچ کے روٹی پورے اور بل پورے کرن تے آ جان او کہن اسی قوم دے رہنما وا ادھر ویکھ حضور دا دین تخت تے. فاروق اعظم فرمایا بھاویں تو غلام ہے لیکن اسی حضور دے دین نو تخت تے لے آیا تیرا حق بھی غصب نہیں کرنا باویں تو میرا ذاتی خادم ہے. فرمایا تو اوتے چڑھ جا تے میں نکیل پکڑ کے چلاں گا. جدوں سامنے یہودی اور عیسائی کھڑے سن انہیں کیا اے دسو کہ جڑا اتنے آ رہا ہو تہاڈا امیر ہے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا ہو تہاڈا امیر ہے. کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جو دورن نظر نہیں آ رہے قریب آئے تو تانوں دساں گے. جدوں کتاباں کھول کے یہودی عالم انہاں دے فاضل انہاں دے راہب انہاں دے پادری این کر کے جناب کھڑے انہاں دے بڑے بڑے لوگ رؤساء عمراء گورنر این کتاباں کھول کے اپنی کھڑے تے جدوں قریب آئے نا تو انہوں نے کہا دسو بھائی جڑا اتنے آ رہا ہو تہاڈا جناب امیر ہے جڑا کھڑے نکیل پکڑ کے آ رہا. تے شاعر کہندا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. کیا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا اور جس دی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا اور جناب جس دی دور حکومت ایک جناب بکری دا پیاسا بچہ بھی نہیں مریا بلکہ نہر فرات تے کتا بھی پیاسا نہیں مریا. او جناب عمر فاروق اعظم آ رہا جس دے عدل نال دریائے نیل دا خط نال جس دے بھیجے خط نال اور جس دے عدل دی برکت نال رکیا ہوا دریائے نیل بھی چل پیندا او فاروق اعظم آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی دسو تہاڈا امیر کون ہے. انہوں نے کہا جنہیں نکیل پکڑی ہوئی نا اگے چل رہا او آ رہا. انہوں نے کہا چابیاں پکڑ لو. انہوں نے کہا تانوں کی ہویا. انہوں نے کہا ساڈیاں کتابوں میں لکھیا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبی شیندہ ایک غلام آئے گا اور وہ ہوئے اس شان چاہے گا بیت المقدس کی فتح واسطے کہ اس دا غلام اتنے سوار ہوئے گا تے آپ نکیل پکڑی ہوئی داخل ہو رہے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور آج 57 اسلامی ممالک بلکہ 57 اسلامی مردے گننا چاہو تے انہاں دے آرمی چیف نہیں گنے جاندے انہاں دے جناب فیتے نہیں گنے جاندے اور پھر انہاں دے سرور نہیں گنے جاندے پھر وزیر اعظم نہیں گنے جاندے پھر انہاں دی کیبنٹاں پھر انہاں دے وزیر مشیر. تسی اے سوچو کہ 57 اسلامی ممالک دے اندر کوئی ایک جگہ بھی حضور دا دین تخت تے ہوندا تے غزہ دیا بیٹیاں رو کے کہنیاں کہ او مسلمانوں یہ تمہارا بیت المقدس ہے یہ تمہارا قبلہ اول ہے آؤ اس کی حفاظت کے لیے. اگر حضور کا دین تخت پر ہو تو سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور ایک مسافر آئے تاجر آئے آ کے آکھے کہ جناب اے جناب مسلمانہ دے تاجر اے مسلمانہ دے حاکم
میں اتوں گزریا فارس کے قلعے دے اتنے جناب ایک مسلمانوں دی بیٹی یہ کہہ رہی سی کدھر گئے سلمان بن عبد الملک دے او ابلک کی گھوڑے کدھر گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے اے دیکھو کافر میری عزت لٹ رہے ہیں تے جدوں اس کے کانے سے گل پئی تو این تلوار چک کے کھڑا ہو گیا انہیں کہا لبیک یا اختی انہیں کہا میری بہن میں ہونے آیا انہیں 10,000 ابلک کی گھوڑے نال فارس کی زمین رون کے رکھ دیتی انہیں کہا ساڑھے انہیں کوئی ساڑھی عزت تے ہاتھ پا سکتا آج اسلامی ممالک بلکہ وہ اپنے خون نال نسل خون نال دیواروں تے رکھ رہے ہیں کہ ظالموں بچانے تے نہیں آئے دفنان ہی آ جاؤ یار آج اے صورتحال ہوئے امت مسلمہ دی اور جناب امریکہ اور یورپ دے اور یورپی یونین دے اور یورپی زدہ دین آلے اسلام امن کا درس دیتا ہے میں نے کہا نکلو نہ باہر ہجڑو آج اسرائیل کو پڑھاؤ کہ یار تمہارا مذہب امن کا درس نہیں دیتا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹایا جائے اسلام بدل جانے کا حکم دیتا ہے اور آج اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل آج گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہیں اے جی شاہین رکھیں غوری رکھیں میں کہا شبرات واسطے رکھیں کشمیر لٹ گیا توڑی زبان نہیں کھلی اور غزہ دے جناب انہوں نے ہسپتالوں کے ہوتے بمباری کر دیتی اتنا بڑا جنگی جرم اور یار کوئی بھی تمیز جنگ دی بھی کوئی تمیز ہوندی کوئی جناب اصول ہوندے میرے آقا نے این کر کے میدان احد این کر کے حضور نے بلند کی دیا تلوار دکھاؤ جی ایسے تلوار کو حضور نے اس طرح کر کے بلند کی اس طرح کر کے اس طرح اے ہے ایس کو ڈر دین اے کہنن کہ جناب قوم نو کرکٹ پیچھے لاؤ قوم نو نواز پیچھے لاؤ قوم نو عمران پیچھے لاؤ قوم نو پی ڈی ایم پیچھے لاؤ قوم نو ون سبن یا کھیڈے پیچھے لاؤ قوم نو یورپ دے پیچھے لاؤ انہاں نو محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات کہندا انہاں نو پڑھاؤ اے جناب سارے دانشور بیٹھ کے کہن گے اور جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور میں کہ مردودہ سائنس 20 سال تسی پڑھ دیو اسی حضور دا دین پڑھ دیاں اور اسی حضور دا دین لینا چاہتے ہیں سائنس ترقی کی تھی پاکستان دا بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیل تسا پایا یا سا پایا سائنس ترقی کرتے میں کہا سائنس کی ترقی مندے ہیں سارا کچھ سائنسدانوں نے بھی مندے ہیں لیکن اس سائنسدان نو تسا جیل کیوں پایا جس دی سائنس کی ترقی اسلام دے کام آئی تسی سائنس کی ترقی نو کہندے ہو کہ مسلمان بے حیا ہو جان بے حیا بختہ ہو جان اور یورپی تہذیب زدہ ہو جان کہ وہ سائنس کی ترقی نہیں وہ تو پھر اے ہے کہ جناب وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے یار ہمارے پاس 8 تلواریں تھی کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں تھی اور بندے بھی جناب 308 اور حضور نے جن کو شامل فرمایا 313 تھے اور سامنے 1000 کھڑا ہوا تھا سارا کچھ پیاسا جناب بے سر و سامانی کے عالم میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قرآن کہتا ہے کہ جس دن تسی بے سر و سامان سی اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی آج جناب 2.25 ارب مردے مسلمان تو نہیں نا یار مسلمان تو ہوئے جنہیں سامنے صرف اتنی گل ہوئی اتنی گل ہوئی انہیں صلاح الدین ایوبی دے زمانے اور برنس اسرائیل جناب صلیبی جرنیل انہیں مسلمانوں دے حاجیوں دے قافلے تے حملہ کیتا اور حاجی جا رہے سن حج واسطے تے وہ جناب رات نو ٹوٹ پیا حاجی تو اپنے احرام بندے تے جناب اپنے بے سر و سامانی دے عالم میں جا رہے انہوں کو ہتھیار تو ہے نہیں سن انہیں جناب سارے حاجیوں کو کٹنا شروع کیتا کوئی اندھیرے دا جناب پیدا چک گئے کوئی دائیں بائیں نکل گیا کوئی زخمی حالت دائیں بائیں ہو گئے انہیں سارے حاجی شہید کر دیتے تھے نعرہ نادا سی دلونی علی محمد بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے تے اے صلاح الدین ایوبی تے تک گل پہنچ گئی صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی اقبال کہتا کرن ہا باید تا صاحب دلے پیدا شود کہتے ہیں اے جناب جدید تعلیم اور جناب یہ فلاں اور یہ میں کہ اقبال تو زیادہ جدید تعلیم پڑھیا کوئی نہیں تھے اور جناب مصور پاکستان ہے اور جناب پاکستان دا انہیں جناب تصور دیتا اور سارا کچھ ہے اور پاکستان دا مصور ہے اور کہنا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب کہنا میں جدید بھی پڑھ لیا قدیم بھی پڑھ لیا سارا کچھ پڑھ لیا کوئی مزہ نہیں اقبال پھر کیوں ہوئے گا کہنا ادھر میں تینوں دساں کرن ہا باید تا صاحب دلے پیدا شبد با یزید اندر خراسہ یا ویس اندر کرن اور اقبال کہنا گنج آئے ہر دو عالم را کلید دیکھے ایوبیوں نگاہ با یزید اقبال کہنا اس جہان دی نہیں دوویں جہانہ دیاں چابیاں تیرے کو آ سکدیاں خزانے دیاں اقبال کیویں کہنا تیرے کو نگاہ با یزید برسامی والی ہونی چاہیے تے تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا
اور آج اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چھوٹے چھوٹے بورڈوں پر لکھ دیں گے صفائی نصف ایمان ہے. میں نے کہا جب قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہو تو جہاد کرنا پورا ایمان ہے. یہ کون سا دین یار صبح سے شام جناب سرکاری قسم کے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل دیتا ہے اسلام امن کا درس, لیکن اسلام کا امن یہی ہے کہ حضور کے دین کا جھنڈا, حضور کے اسلام کا جھنڈا, حضور کے دین کا جھنڈا وہ بیت المقدس کے اوپر لہرا رہا ہو. اسلام امن کا درس دیتا ہے نا. جب مسلمانوں سے 96 سال کے لیے 92 سال کے لیے تقریباً 1 صدی کے لیے جب صلیبی قابض ہوئے تو کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں جب بیت المقدس میں داخل ہوئی تو ان کے گھوڑوں کے گٹرے تک مسلمانوں کا خون تھا اور انہوں نے مسلمانوں کی عزتیں بھی پامال کر دی. اور آج صلاح الدین ایوبی جب داخل ہو رہا تو اس نے جناب مارکہ حطین میں پورے جناب کفر نو نتاڑ کے رکھ دیتا. بلکہ ایسے تو جناب دسنا نہیں نا, اینڈ دسنا جناب چارلی علی بابا تے پتہ نہیں چارلی 40 علی جناب کی کہندے نہیں 40 چور علی بابا تے 40 چور. قوم نو اے پڑھانا, قوم نو اے نہیں پڑھانا کہ غزوہ جناب جنگ موتا غالب بن ولید کے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں. قوم نو اے نہیں پڑھانا کہ این میرے آقا نے تلوار بلند کر کے کی گیا من ہاذا بحق صاحبی, فرمایا کون ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا. تے حضرت ابو دجان آ گیا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے. فرمایا اس دا پہلا حق ہے جس دے ہاتھ وچ ہوے نسے نہیں, جڑا کشمیر ویلے نس جاوے تے جڑا کارگل ویلے بھی نس جاوے تے جناب ایٹمی دھماکے کرن ویلے بھی نس جاوے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اتنا نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت کو اسی سارا جاننے ہیں. اور جناب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجان نے کیا فرمایا اس دا حق کی ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے. فرمایا جس دے ہاتھ وچ ہوے او میدان جنگ وچ نسے نہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے. دنیا دی طاقت رکھنے والے ہو, اے جناب ویٹو پاور رکھنے والے ہو, سنو میرے آقا مولا دس کے کہن کہ جناب جنگ دے اصول کیے اور امن دے اصول کیے اور دنیا دے اندر آج حضور دا تامین حق بحقدار سفر حضور نے کائنات دا ہر ضابطہ مکمل کر دیتا. آج جناب لکھا مسلمان شہید کر کے بچوں تے بمباری کر کے کہنے نسی طاقت بارا. اور آج کی یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے. حضور نے فرمایا ہے کسی عورت اور بچوں تے نہ چلے, کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے. فرمایا ہے کسی مظلوم ہوتے نہ چلے. حضرت جناب ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ تلوار میں دے دیو. جب ان تلوار پکڑی نا تو ہاتھ کھول لائن کر کے میں جان بوجھ کے بار بار پکڑتا کہ کفر دا دل پسند ہے اس کام نال ہے, ساریاں تقریراں نال نہیں ہے. اور سانو امیر المجاہدین 10 کہن کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو سکتا لیکن وہ میرے آقا مولا دے فرمان دے مطابق ہو سکتا. حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا یاد رکھنا میری امت تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. کہنے جی ہم جنگ چھیڑ دیں جنگ چھیڑے جاتے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میں کہا چلیا پچھلے 200 سال تو امریکہ جنگ کر رہا اور دن بدن ترقی کر رہا. جدوں دا اسرائیل جناب آیا اور کتنے سالوں تو پچھلے 50 سالوں تو جناب 70 سالوں تو جنگ کر رہا اور دن بدن مضبوط ہو رہا. میرے آقا نے جو فرمایا لا عزت الا بالجہاد, فرمایا مسلمانوں کی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہونی. تسی آج جہاد چھڑو اور انہوں دسو کہ حضور دے غلام آ رہے ہیں. اور یہ لوگ مذاق اڑاتے سن غوری آیا. میں کہتا نہیں تیری پھپھی کی برات واسطے غوری رکھا ہویا اور 10 نے فلسطین اس کیوں نہیں آیا. حضرت ابو دجانہ نے این کر کے تلوار پکڑی اور این کر کے بازو کھول لے اور شیر پڑے رضیہ اور پورے لشکر جب ہے تسی بیٹھے ہو نا اس طرح اے حضور دے غلامہ دا لشکر ہے نا. این حضرت ابو دجانہ پہلی صف دے گیا گئے ادھر ادھر چلن لگ پہ ہاتھ کھول کے اور پڑھ رہے ہیں الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. میں نے ایک گل دسو آپس سے تو انہوں دسن لگا اے تو انہوں آج تک او دین کسی نے دسیا جو امیر المجاہدین دس کے گئے.
ہاں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. وہ کہنے لو نہیں 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 الحذر آئین پیغمبر سے 100 بال الحذر. وہ کہنے نے مسلمانوں نوجوانوں نو اینا جناب نوجوانوں نو اینا جوانوں نو اینا حضور دے غلاموں نو اے دین نہیں دسنا. اگر یہ دین دس دیتا تو بیت المقدس راتوں رات فتح ہو جائے گا. یہ دین دس دیتا تو پھر کشمیر دیا بیٹیاں روندیاں نا امید نہیں ہون گیاں. پھر شام دیا بچیاں اپنی دیواروں تے اے نہیں لکھن گیاں کہ عمر نے نہیں دوبارہ نا. پھر تو جناب ایک آواز لگے گی کہ آؤ اے حضور کے دین واسطے. اقبال کہندا محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں انہوں نہیں دسنا. انہوں نے کہن کے جناب اے پانی میں ورلڈ کپ لے آیا سی اے موٹر وے لے آیا سی اور میں کہا چھلیا چھڑ اے حضور دا دین ہی بیت المقدس تے جھنڈا لے آیا سی. اے صلاح الدین ایوبی حضرت جناب میں گل ختم جناب اور پاسے چلی جائے گی. حضرت جناب ابو دجانہ نے اے کیا فرمایا آج او کھجوراں والی جگہ تے اپنے آقا مولا کو تلوار لئی کی لئی. ہاں جدو جنگ بن جاوے پھر صحابہ دی سنت تلوار چکنا پھر حضور دی سنت تلوار چک کے میدان چانا. ہاں جدو مسجد ہوئے گھر ہوئے اور اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ہاں رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں جناب یہ جناب ہمارے پاس. میں نے کہا حضور نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. وہ اپنوں کے آگے نرم اور غیروں کے آگے گرم ہوتے ہیں اور ہمارے بے شرم اپنوں کے آگے گرم اور غیروں کے آگے ان کے سر جھکے ہوتے ہیں ایسے جھکا کر. اور وہ ہمیں سبق دے رہے. پچھلے دنوں ایک سابقہ وزیر اعظم میں نام نہیں لیتا وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جانتے ہیں فیض آباد میں کیا ہوا تھا. میں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں امریکی ایئرپورٹ پر کس نے پتلونیں اتری تھی. ہم بھی بڑا کچھ جانتے ہیں اور ہم بڑا کچھ جانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ یار جب پوری امت اور جناب فلسطین کے مسلمان پکار کر کہہ رہے ہوں وہاں قوم اکٹھی ہو کر جا رہی ہو جناب کس کے لیے جی ایک بھگوڑے کے استقبال کے لیے. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ میں حرم میں جا کر کسی پتکدے میں بیان گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے. اقبال کہندا میں جا کے اگر کسی بتخانے بڑھ کے کہواں نا کیا مسلمانوں دے قبلہ اول دے اوتے اے بیت المقدس دے اوتے یہودی بمباری کر رہے ہیں اور مسلمانوں دے جناب چیسڑے اڑا رہے ہیں. انہاں دے تا دنیا تے آنے والے پہلے ہی بچے انہاں دے جناب کٹ رہے ہیں. انہاں دے بچوں تے عورتوں تے بمباری کر رہے ہیں. تے کہندا میں جا کے انہاں نوں کہواں کہ پاکستان دے باسی او جناب ایک بھگوڑے دے استقبال واسطے نسی جا رہے ہیں مینار پاکستان. کہندا گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. بات کہنا میں جب بت کے سامنے کہوں نا کہ اے نو لوگ تے بت کہے او سچو مسلمانوں میں بھی تہاڈی مسلمانی تے قربان ہاں تے تہاڈے نال اے بن رہا تے تسی کہہ رہے ہو ساڈا نواجہ آوے ہی آوے. اور میں کہا کوئی نواجہ آوے نہ آوے کوئی عمران جاوے نہ جاوے حضور دا دین آوے تاکہ فلسطین دے سر اتے حضور دے دین دا پرچم لہراوے. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا کشمیر بھی واپس آ سکتا. لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پہلے پیش کیا سی فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا. کیڑیاں بلاواں؟ IMF عالمی بینک جناب سامراج جناب FATF اے ساری بلاواں نا جناب. کدی آ رہے ہیں جناب پٹرول پورا نہیں ہو رہا, کدی آ رہے ہیں جی ڈالر نہیں سنبھالا جا رہا, کدی آ رہے ہیں جی معیشت نہیں کنٹرول ہو رہی. میں کہا جی سارا کچھ کنٹرول کرنا نے تو آؤ سارے مل کے ایک باری بیت المقدس حل منہ کریے سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا. اے جناب افرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. بات کر لا جی افرنگیاں انہوں نے چھوڑنا جائے ایک باری یہودیوں وال منہ کرو این کر کے ساری ہر شاہ لڑک جائے گی. لیکن او 313 ہو کے حضرت جناب ابو دجانہ این کر کے کیا بنا ہنو بالصفق لدن نقیلی کیا آج اپنے آقا مولانا ہو کھجوروں دے جھونڈے وعدہ کیتا. آج تو بعد پچھلی سفر نہیں لڑنا اگلی سفر لڑنا. اللہ حکومت دہرہ فی القیولی اضربوا بسیف اللہ والرسولی. فرمایا حضور نے تلوار دے دیتی اور پہلی صف وچ کھلو کے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نوں بڑھ جا لینا.
جب حضرت ابو دجانہ نے پہلوانا والی چال چلی نا ادھر ادھر تے ادھر ادھر تے میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو متکبرانہ چال اے پہلوانا والی چال بڑی ناپسند ہے، اے تکبرانہ چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جڑا ابو دجانہ چل رہا نا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ اے ہے گل کہ فرمایا این بندہ چوڑا ہو کے ڈرے، ہاں اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے سامنے چوڑا ہو کے چلے اور سینہ تان کے چلے اور کہنے جناب تسی بڑے ڈاڈے ہو، میں کہا ہاں بڑے ڈاڈے ہاں، اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں واسطے ڈاڈے ہاں اور اسی کمزور ہاں، اپنے دے سامنے تا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ساڑھے بڑے سانو دس گئے کوئی کمزور نظر آ جاوے حضور دی رحمت علی العالمین دا مظہر بن جانا اس دے سامنے، جھک جانا اس دے سامنے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ کہ کوئی جناب اپنے آپ نو فن خاص سمجھ کے آ جاوے تو پھر کہنے قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ بس اتنے کی ساڑھے جناب جماعت بھی مقصد ہے، اسی کس واسطے نہیں آئے بات گندہ سروری در دین ماں خدمت کری اس بات کرنا کچھ بھی نہیں، ساڑھے دین وچ صرف سروری دا مقصد ایک کوئی ہے کہ حضور دی امت دی بھلائی کی جاوے اور خدمت گری کی جاوے۔ اقبال کیویں کی جاوے کہندا عدل فاروقی و فقر حیدری اس، کہندا فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور مولا کائنات والا فقر ہوئے اور مولا کائنات والا آج کل کس نو فقر دے بخار چڑھیں جی اے جی فقر، میں کہا علی تو بڑا کوئی فقیر ہے، علی تو کوئی بڑا فقیر ہے لیکن فقیر ہوئی ہوندا جدو حضور دے دین دی باری آ جاوے تا فقیر ہو ہوندا۔ این کر کے کوفے دی مسجد مولا کائنات خشک ٹکڑے کھا رہا ہے پانی نال، ایک بندہ اندر آیا انہیں کہا میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا تینوں ملانے ہیں۔ جدو آپ نے کھادا تے آپ نے جناب دعا منگی منہ تے ہاتھ پھیریا فرمایا گل کر، انہیں کہا جی میں علی نو ملنا، فرمایا مینوں علی کہندے، انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنے خیبر پٹھے ہاتھ چکیا، فرمایا جھلیا او میں ہی جلیاں، او ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت ہے۔ اور فقیر ہونے ہی ہوندہ کہ تسمیہ بڑے تسمیہ چھکی رکھے کہ آئے جی سر جھکا لے ہم بھی دعا گو ہیں۔ میں کہا تیری دعاواں دی لوڑ نہیں فلسطینیاں نو، انہاں دی دعاواں تیرے نال زیادہ قبول ہو رہی ہیں، اے چھڑ دعاواں دی لوڑ انہاں نو لوڑ ہے جہاد بھی کر سکدا۔ اے فقیر تا ہوندا ہے کر کے عمر بن عبد بود آیا، انہیں کیا ہے جان دیو جناب خیبر والے ہو او عرب والے ہو جان دیو طیب والے ہو میں جان دیو میں عمر بن عبد بود ہاں اور ادھروں مرحب نکلیا، انہیں کہا جان دیو خیبر والے میرے جان دیں کہ میرا نام مرحب ہے تے میں اتنے ہزار دا کلہ مقابلہ کردا تے مولا کائنات نے یہ نہیں آکھیا بھئی اسی شریف لوگ ہونے ہیں، اسی بڑے صوفی صاحب ہونے ہیں، اسی جناب بڑے بڑے صوفی صاحبی ہونے ہیں، فرمایا اللذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا کہ تیرا نام مرحب ہے تے میری ماں نے نہیں میرا نام جھاڑیاں دا شیر رکھیا حیدر تے مولا کائنات اس دے سامنے گئے۔ صحابہ کہنے جدو دو میں تلوارہ آپس سے ٹکرائیاں تے آئین لگے جب بجلی ٹکرائی اور کہنے دھوڑ اٹھی تے کہنے ٹکرائیاں پھر مولا کائنات نے مرحب نو ضرب لائی نا جدو ہاں جی اور پھر عمر بن عبد بود نو بھی مولا کائنات نے جدو ضرب لائی اور ضرب حیدری اس نو لگی تے سر تے بالا تو لے کے اے پیچھے ریڑھ کی ہڈی تک کمر تک یہ دو حصے میں کٹ گیا، جدو دو حصے میں جائن کٹیا نا تو اس نو پتہ ہی لگیا میرے نہ ہویا کیوں نے این قدم چکر دی کوشش کی تھی تے ایک حصہ ادھر تے ایک حصہ ادھر، مولا کائنات نعرہ تکبیر لاندے ہیں حضور وقت جدو چلے نا فاتحانہ انداز تے میرے آقا نے دیکھا کہ علی تا فاتح بن کے آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی نے جڑی اج ضرب لائی نا خندق والے دن میرے دشمن نو فرمایا ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے۔ ہن گل سنو ذرا میری ایک منٹ بھائی جہاد دی چاسی اس وقت تک نہیں آندی جدو تک نعرہ حیدری نہ لگے، اے تا جناب اکھاڑے پہلوان جاوے جدو تک وہ حیدر حیدر نہ کرے تو اس کا خون جوش سے نہیں آتا کہ تسی سارے حضور کے غلام بیٹھے ہو حیدر حیدر نہیں بھائی چاس پڑ جاوے اس تقریر تو بات ضائع ہو جائے گا شکریہ بس ایک بات ہے اور میں کہنا قوم دے بجٹ نہ کھاؤ سانو مایوس نہ کرو اسی مایوس ہو جائیے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی دا وارث کوئی نہیں، ایتھے سب رنگیلے ایتھے جناب
ہیلی کاپٹر نال گراؤنڈ نو خوش کرنے والے ہیں اور جناب میچاں واسطے سیکورٹی دینے والے ہیں اور جلیا میچ نو سیکورٹی تو نہیں دینی تو سیکورٹی دینی سی قبلہ اول نو تو بیت المقدس نو سیکورٹی دینی سی اور میچ ہوندے رہن گے میچ والے بھی ہوندے رہن گے وہ تو اسی کافی ہاں تہاڈوں تو بنایا سی ادھر واسطے لیکن کوئی گل نہیں اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سونات اقبال کہندا ہن کوئی محمود غزنوی دا کوئی غلام نہیں اور محمود غزنوی کون ہے جڑا این کر کے جناب غزنی تو چلدا سی کہ اون دے گھوڑے دی ٹاپا نال ہندو عورتاں دے حمل کر جاندے سن او کہندے سن آیا محمود غزنوی آیا سومنات دا مندر کو توڑن واسطے آیا اور جدو سومنات دے سامنے کھڑا سی انہاں کہا منگ غزنوی کی منگنا جو آکھے گا دیاں گے ایس نو بدرو نہ توڑ کہ انہیں کیا ہے میں حضور دا غلام ہاں میں تاریخ بت فروش نہیں بت شکل لکھوانا چاہنا ہاں جس دا درد آج تک پورے ہندوؤں نو ہے اور اسی محمود غزنوی دے بارے سا اسی صلاح الدین ایوبی دے بارے سا اور کس ایوبی دے بارے سا میں تو انہوں جہاد کی گلاں سنانیاں آج کل جڑا اس موسم وچ اور اس جناب فلسطین دی بربری جناب ظلم اور انہاں دے اوتے جڑا آکھے نا کہ جناب استنجے دے مسائل سنو تے سمجھ جانا کہ منافق تے ہے مومن نہیں میرے آقا نے فرمایا جس سے دل وچ کبھی ایک بار یہ خیال پیدا نہیں ہویا کہ میں جناب شہید ہو جاواں او تے نفاق دی موت مریا میں حدیث کے مطابق چل کر رہا انہوں نے فرمایا وہ تے منافقت دی موت مریا ہاں جس سے دل وچ ایک بار بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی اللہ اور اس دے رسول دے راہ تے دین دی راہ تے بیت المقدس دی فتح واسطے اور جناب مسجد اقصی دے وچ نماز پڑھن واسطے جمعہ پڑھن واسطے میری بھی شہادت لگ جائے میں بھی ٹر پواں یار اللہ مینوں بھی قبول کر لے او تے منافقت تے مریا اس واسطے دسن لگا جڑا اس موسم وچ گل کرے جڑا نہ گل کرے انہوں کہا ذلیلا حضور نے فرمایا ایمان دا بہترین تقاضا ہے کہ تسی ہاتھ نہ روکو ہاتھ نہ نہیں روک سکتے تو زبان نہ برا جانو جناب زبان نہ برا کہو کہ زبان نہ نہیں کہہ سکے دل دا برا جانو انہوں کہا کمینے کدھر جا رہا دل تے برا جانن لائے تو او تا جناب گھر بیٹھی زنانیاں بھی برا کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل دا شالا کھ نہ رہے لیکن تو زبان نہ تا کچھ بول کچھ کہہ تا صحیح انہاں مسلمانوں تک پہنچے ہو کہنا اسی کلے نہیں چلو ساڈی آواز تے کوئی بلند کرنے والا ہے ساڈے ہاتھ وچ نہیں ہے اللہ دی قسم نہیں ہے ورنہ یہودیاں دی اتنی جرأت نہ ہوندی کہ وہ ساڈے دودھ پیتے بندیاں نوں کہندے حضور نے فرمایا ضرب علیکم یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین ان ساری عبادتاں نماز روزہ حج زکات ساری عبادتاں فرمایا علی نے جڑی ضرب لائی یہ ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے تے جڑی اس بچے نے این کر کے دودھ پیتے بچے نے ایک فیڈر پکڑیا تے ایک پتھر پکڑیا ہویا اے آج دی ساری عبادتاں نالوں پتھر افضل ہے یار اٹھے تو ہے نا اس کو جو ہے سی اور بیت المقدس کی حفاظت واسطے لے آیا تو تے میں آج کی کیتا اسی تے بیٹھ کر جی مولوی آئے جناب اے سیاست کرنا ہے میں کہا اچھا سی اپنی سیاست بھی پیچھے رکھ دینے اپنا نام بھی پیچھے رکھ دینے تو اپنے لیڈر نواز شریف کو کیا چل فلسطین اسی پیچھے لگنے تو اپنے عمران خان نو کیا اگے لگے اسی پیچھے لگن واسطے تیار ہاں سیاست واسطے آیا میں کہا سیاست واسطے آیا سیاست جتے کرنی ہوندی کر جان دیا جتے محمد عربی دے دین دی گل آ جاوے پھر اسی اپنے ماں پیو بچے بہن برا ہر رشتہ پیچھے چھوڑ کے کہنے ہاں فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان بس اتنی بات ہے اور حضور کا دین ہے بھی ہے ذرا ہاتھ سارے بلند کرو فلسطین نال کھڑے ہو فلسطین نال کھڑے ہو کشمیر نال کھڑے ہو غزہ دے مسلمانوں دے نال کھڑے ہو اے مینوں اے دسو آج تساں جا کے پوچھنا ضرور ہے سویرے جان انہوں نے کہا ہوئے اے تو دس رہے سی بھی میں موٹر ویاں بنائیاں قدری اے بھی کہہ دیندا کہ میں اقصی دی مسجد جناب حفاظت واسطے اے مثال بنایا میں جناب اے تیار کیتا آؤ چلیے اقصی دی حفاظت واسطے اے سب باری کھیڑ باری لائی ہوئی ہے آنے پاکستان نو کھا کے جناب باہر ٹر جاندے اے تانوں میں دسن لگا اپنے قائد دا اے امیر المجاہدین بابا جی کو کہتے ہیں کیا انہوں نے کہا جی حالات بڑے سخت ہو گئے عمرے تے ٹر جاؤ تو بابا جی نے گل سنائی فرمایا ایک جنگل سے آگ لگ گئی جنگل چ آگ لگ گئی تو درخت جلن لگ گیا جب درخت جلن لگے تو جناب ایک بندہ کو گزریا جناب بندہ کو گزریا ہاں جی انہیں دیکھا کہ آگ لگی جنگل میں جلنے لگے سب بات انہیں دیکھا کہ جڑے پرندے میں سارے درختوں کے اوپر بیٹھے انہیں کہا اڑو اڑو اے پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ انہیں دیکھا پرندے بھی آگ لگی درختوں تے پرندے بھی اوپر بیٹھے انہیں کہا پرندے اڑ جاؤ سارے تسی تواڈے کو تو پر کوڑن اڑ جاؤ تو انہیں کہا نہیں اسی اڑنا نہیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا میوہ کھایا اس کا شیری اور ناس کی ہے سب بات اس نے کہا اس کا میوہ کھایا ہے اس کے جناب چھاؤں میں بیٹھے ہیں اس کے
جناب اس کے جناب پتوں کو گلیز کیا ہے، اس کے اوپر گھونسلے بنائے ہیں، سردی اور گرمی اس پر گزاری ہے، بارشوں میں اس کی اوٹ لی ہے۔ اس نے کہا اڑتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کیے سپاس، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ۔ فرمایا ہے اسی پاکستان چھڑ کے نہیں جانا، کوئی یہ نہ سوچے کہ محمد عربی دے غلام موت تے گل تو پاکستان تو جا کے باہر چلے گئے تے جڑے 50 روپے دے سامنے ٹر گئے۔ یار تسی بھی کوئی اکھاں کھولو، تسی بھی کوئی خیال کرو۔ اے جناب وہ 92 تو ٹرے ساڈے بزرگاں نے جناب آکھیا، ہن آیا جناب اے نواز شریف آئے گا، پھر 98 چ آیا، پھر 2013 پھر جناب سارا کچھ اج پھر نس کے پھر وہی جناب گڈی گڈے دا کھیل لایا۔ پاکستان نوں انہاں کھیڈاں تو کڈ کے محمد عربی دے دین دی طرف راغب کرو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، سارے بلند کرو، سارے بلند کرو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور انہاں نال کھڑے ہو جاؤ، اور انہاں نال کھڑے ہو جاؤ، اور انہاں نال کھڑے ہو جاؤ جڑے کہندے ہیں 50 روپے دے سام تے نہیں نسنا، جناب جناب چاچے بھتیجے وزیر اعظم بنا کے نہیں نسنا، جڑے کہندے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک، لبیک کی آواز آوے، ہتھکڑی پا کے بھی، ہتھکڑی پا کے بھی، ہتھکڑی پا کے بھی لبیک، تھانے جا کے بھی، پرچہ کٹا کے بھی، اور شیڈول لگا کے بھی، جیلوں میں جا کے بھی،